اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تنولی صاحب بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ نے آج اہل بیت اطہار کی محبتوں کو جس طرح خراج عقیدت پیش کیا ہے، وہ یقیناً سننے والوں کے لیے ایمان کی تسکین کا ذریعہ بنا ہے، اور اس کے بعد پھر خان صاحب نے ماشاءاللہ اس میں جو رنگ بھرے ہیں اس سے محفل کا رنگ جو ہے وہ بڑا دوبالا ہو گیا ہے۔ آپ نے جن ہستیوں کا ذکر کرنے کی سعادت مجھے عطا کی ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں مالک کونین نے اپنی بڑی خاص نعمتوں کے بعد کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اسی تسلسل میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر اللہ نے جاری کیے، ان میں سے ایک عصمت کا سمندر مخدومہ کونین، ایک علم کا سمندر مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو تفسیر میں عرض کر رہا ہوں یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الدر المنصور میں بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جب یہ دو سمندر جو ہیں ملے ہیں، مجمع البحرین ہوا ہے، قران الصادین ہوا ہے، تو اس میں سے پھر قرآن کہتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس میں امام حسن کی شکل میں ایک لؤلؤ نکلا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی شکل میں ایک مرجان نکلا ہے۔ اور ان دو ہستیوں کے بارے میں جس کو رحمت کونین آپ نے انٹرو میں کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، ان کو انٹروڈیوس کروانے کے بعد رب نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اتنی بڑی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، بلکہ میں اس کے ساتھ وہ الموجم الاوسط کی حدیث جوڑوں گا تو بات لطف دوبالا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اِذَا اسْتَقَرَّ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ، جب جنتی جنت میں جا کے سیٹل ہو جائیں گے نا، تو اس وقت جنت اپنا ایک مطالبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گی۔ اللہ اللہ۔ قالت الجنہ، جنت کہے گی یا رب وعدتنی ان تزیننی برکنیک، اے اللہ تیرا مجھ سے وعدہ تھا کہ تو مجھے خاص قسم کے ایک بڑے خوبصورت ستونوں سے مزین کرے گا، آراستہ کرے گا، اور میرے حسن کو دوبالا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اب سارے معاشر کے معاملات طے ہو گئے ہیں، تو وہ دو میرے حسن کو بڑھانے کے لیے رکن کہاں ہیں کہ جن سے میرا حسن دوبالا ہو جا؟ جواب سنیے رب ذوالجلال کیا فرمائیں گے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اس جواب کے اندر ہی ان دونوں شہزادوں کی عظمت چھپی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرمائیں گے جنت مجھے میرا وعدہ یاد دلانے والی، علم ازین کا بالحسن والحسین، سبحان اللہ، سبحان میں نے تمہیں حسن و حسین سے ڈیکوریٹ نہیں کر دیا، کیا بات ہے، مزین نہیں کر دیا، آراستہ نہیں کر دیا۔ تو یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تنولی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا اور آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ان ہستیوں کو کس طرح چھوٹی چھوٹی عمروں میں امت نے جو ہے وہ کن آزمائشوں میں سے گزارا، بے شک اس پر امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے بڑا خوبصورت کلام کیا۔ اچھا، انہوں نے جب سورہ کوثر کی تفسیر لکھی نا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، 15 معنی بیان کیے انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے تیسرا معنی جو ہے وہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ القوثر اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام کو جو کوثر عطا کیا گیا ہے اس سے مراد ہے رحمت کونین کی اولاد اطہار، اہل بیت اطہار۔ اور وہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ هذه السورۃ نزلت ردا لمن آبہ بعدم الاولاد، یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے جنہوں نے آقا علیہ السلام کی معاذ اللہ اولاد نہ ہونے کا تانا دیا تھا، ابتر کہا تھا، اور قرآن نے پھر ان کو کہا کہ ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ اس کانٹیکسٹ میں سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے یؤتیہ نسلا یبکون علی مر الزمان۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا اس سے کوثر سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو ایسی نسل پاک عطا کی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
ایسی پر نور نسل عطا کی ہے کہ زمانے گزرتے جا رہے ہیں وہ نسل اسی طرح باقی ہے اور پہلے سے بڑھتی جا رہی ہے. امام رازی نے 2 سوال پوچھے اپنے پڑھنے والوں سے, اور وہی 2 سوال آج ان کی وساطت سے پوری امت سے 92 چینل کے پلیٹ فارم سے پوچھے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا انظر, اس بات پہ ذرا غور کیجئے, اس بات پہ سوچئے. آپ نے بھی انٹرو میں کہا تھا کہ امت سوچے اس بات پہ. امام رازی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بات پہ امت غور کرے, سوچے کہ کم قتل منہم, اللہ اکبر, کتنے ائمہ اطہار کو شہید کیا گیا, کتنے شہزادے جو تھے ان کو اس گلشن اہل بیت کے پھولوں کو مسلا گیا. مطلب ایک لمبی فہرست ہے, لمبی فہرست ہے. آپ امام علی مقام امام حسین سے شروع ہو جائیں, امام حسن مجتبیٰ سے شروع ہو جائیں, بلکہ اوپر مولا کائنات حضرت علی شیر خدا سے شروع ہو جائیں, تو ایک لمبی فہرست ہے. لیکن آگے جملہ سنیے ان کا, وہ کہتے ہیں کتنے ائمہ کو شہید کیا گیا. ثم العالم ممتلئ منہم, لیکن جہان آج بھی انہی سے بھرا ہوا ہے. آج بھی ہر طرف آپ کو اس نسل پاک کی بہار نظر آئے گی. کیا بات, معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. سبحان اللہ. تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے, آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. ان کا زمانہ آج بھی بھرا ہوا ہے. اور پھر دوسرا وہ دعوت فکر دیتے ہیں ان کا, انظر کیف کان منہم من الاکابر من العلماء. ان کا باب و مدینۃ العلم کی نسل سے آگے یہ نسل پاک چلنے والی رحمت کونین کی, اس میں دیکھو تو صحیح علم کے کیسے کیسے درخشندہ ستارے ہیں, کیسے کیسے پر نور مینار ہیں. انہوں نے کہا امام باقر کو دیکھ لو, امام صادق کو دیکھ لو, امام علی رضا کو دیکھ لو, آپ جس کو, امام نفس زکیہ کو دیکھ لو, آپ جس کو بھی دیکھیں گے وہ آپ کو علم و عمل, زہد و ورع, تقوی و طہارت کی خیرات بانٹتا ہوا نظر آئے. ڈاکٹر صاحب, بلکہ ڈاکٹرین ماشاءاللہ, 2 ڈاکٹر صاحبان آج غلام حسنین, ادھر ذکر حسنین اور کرنے والے ڈاکٹرین, ڈاکٹرین غلام حسنین. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور ہم غلاموں کو بھی آپ نے اپنے ساتھ شامل رکھنا ہے انشاءاللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران میں میں ایک کانٹیکسٹ کے حوالے سے اپنے ویورز کو دعوت فکر دینا چاہوں گا. آیت نمبر 60 ہے اور پھر آیت نمبر 62 ہے. جی 60 اور 62. 60 میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الحق من ربک, جی یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اچھا آگے 61 کو چھوڑ کے 62 میں کہا ان ھذا لہو القصص الحق. اللہ, یعنی پہلی آیت میں بھی حق, آگے ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت میں بھی حق, اور بیچ میں کیا ہے, بیچ میں مباہلہ کا وہ خوبصورت منظر, اللہ اکبر, خوبصورت منظر ہے کہ جس میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اس کا مطلب ہے پہلے بھی حق, بعد میں بھی حق, اور بیچ میں جو 5 نفوس قدسیہ ہیں وہ ہے احقاق حق کا فریضہ ادا کرنے والے, وہ ہے احقاق حق کا فریضہ ادا کرنے والے. اور ڈاکٹر سنولی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جس دور کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس دور کے امام نے اسی انداز سے احقاق حق کیا. کسی نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ اپنی زبان سے اپنا انٹروڈکشن کروائیں, کیا خوبصورت ایمان افروز انٹروڈکشن انہوں نے کروایا. انہوں نے کہا انا ابن البشیر, انا ابن النذیر, انا ابن السراج المنیر. سبحان اللہ. انہوں نے کہا میں ان کا بیٹا ہوں جن کو رب ذوالجلال نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, یہ کہہ کے مخاطب کیا تھا. اور آگے فرمایا کہ ہم وہ ہیں
ہم وہ ہے کہ ڈیلی 6 ماہ تک رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے سحر کے وقت اور آ کے ہمارے دروازے پہ دستک دے کے کہتے الصلاۃ یا اہل البیت، اہل بیت جاگ جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا، اور پھر دروازے پہ کھڑے ہو کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 6 ماہ تک یہ آیت پڑھ کے امت کو بتاتے رہے کہ اس کا اولی مصداق کون لوگ ہیں۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ جو تطہیر کی چادر کی خیرات ملی ہے یہ ہمارے دروازے پہ آ کے رحمت کونین ہمیں کہہ کے جاتے تھے۔ اور میں اس جملے پہ بات ختم کرتا ہوں، انہوں نے کہا نحنو لحمہ ودمہ ونفسہ، اور بات ختم کر دی، ان کا ہم ان کا گوشت ہے، ان کا خون ہے، ان کے نور نظر ہیں، ان سے منسوب ہیں، اور بات ختم کس پہ کی؟ وَنَحْنُ مِنْهُ وَهُوَ مِنَّا، سبحان اللہ، ان سے ہیں اور وہ ہم سے۔ کیا بات سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تشبیہ دوں کسی سے میری کیا مجال ہے، اللہ، تشبیہ دوں کسی سے میری کیا مجال ہے، بس اتنا کہہ رہا ہوں حسن بے مثال ہے، سبحان اللہ، اور بس اتنا کہہ رہا ہوں حسین بے مثال۔